تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیفہ، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھی، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا زمیندار آیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا، بعد میں قصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھی، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، عفیر، یعفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چڑھے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پہنانے لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا، ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس پہ کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے، آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا، اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوی نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کہا کھلا دو۔ تو اگلے جن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیکھ سے، ہم نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں سادگی، شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سقب، سبح، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا زمیندار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے باویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی۔ وہ آخر لگا بکریاں دے تے نام ہی کوئی نہیں ہوندے، میں کدوں دساں؟ اسے کہا تو مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، اودی بکریاں نو بھی مندے۔ میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سنتے آیا بیٹھا، ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟
کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھو۔ کا یہ بھی مسئلہ ہے؟ کا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ کا غلط بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں۔ آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی، تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال۔ ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے موڑ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سنا تھا، میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پائے۔ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد۔ وہ جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوبہ، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ عائشہ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیے دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیے نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سوکنوں میں 100 کن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا جسم کا۔ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی۔ بشر ہیں، 2 گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیے آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کر۔ حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور نبی، عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنت ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا تونک ماری، تونک سمجھتے ہو؟ طنز شکایت کرتی ہیں۔ کہ کیا آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہ بیٹی آپ کو یہ پسند ہے کہ جس سے آپ کا باپ پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں؟ کہ جی ابا جان، کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ منہ لپیٹ کے واپس چلے گئی، کہنے لگے جاؤ بھائیو اپنا مقدمہ آپ لڑو، میرے واسطہ کوئی نہیں۔ لقمے بنا کے کھلاتے ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کیا لاڈ کی ہیں، جہاد کا سفر، سب کو آگے بھیج کے کہنے لگے عائشہ دوڑ لگائیں۔ انہوں نے کہا لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر کہا صحابہ سے آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ میرے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بیگم نہیں کہہ رہی، نبی کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں۔ ہم مولانا ہیں، ہم سے ادب سے بات کرو، ہاں ہاں ہم تمہارے شوہر نامدار ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم دین والے ہیں، تو ہمارے سامنے گستاخی مت کرو، ایک کام نہیں چلنا۔ اگلی کان پھاتے تھے، او جمنا ہے باہر۔ فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، کہا عائشہ حاضی بتل کا، آج تو میں برابر ہو گیا، اتنا پیار۔ ان پہ کیا تہمت لگی؟ منافقین نے بدکاری کی تہمت لگا دی، عبداللہ بن ابی نے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ حضرت عائشہ کو پتہ چلا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان اور ہر
کام میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جتلاتا ہے کہ تمہارا نظام ناقص، تمہاری تدبیریں ناقص، اور اللہ اپنی تدبیروں میں کامل، اپنے ارادوں میں کامل، اپنے فیصلوں میں کامل، اپنی حکومت میں کامل، نظام کی درستگی میں کامل، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جس کو روک دیا وہ رک گیا۔ ہم آپ سارے بھائی کوئی 1 گھنٹے سے بیٹھا ہے، کوئی 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، اور پونا گھنٹہ مجھے بھی آپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اوپر والا چاہے گا تو ہوگا، اوپر والے کے فیصلے نیچے والے بدل نہیں سکتے، اور اوپر والا ہمارے فیصلے جب چاہے بدل دے۔ سمجھ کون ہے؟ وہ ذات جس کے سارے محتاج ہوں، وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو۔ سمجھ وہ ذات جو سب کے بغیر سب کچھ کر لے اور کوئی اس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو بھائیو، دن رات ہمارے نظام بن کے بھی ٹوٹتے ہیں، بگڑ کے بھی ٹوٹتے ہیں۔ صحیح قدم اٹھائیں تو بھی اللہ جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، غلط قدم اٹھائیں تو بھی اللہ جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ اس دھرتی کا ایک مالک اللہ ہے، اس کی ہستی کو تسلیم کرو۔ پچھلے 200 سال سے سارا مغرب یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کائنات کو اللہ کے بغیر سمجھا جائے، کہ دنیا کے انسانوں کا نظام اللہ کی مداخلت کے بغیر چلایا جائے، اپنی عقل، فلسفے، سائنس کے ذریعے سے انسانی زندگی کو مشکلات سے نکالا جائے۔ لیکن نہ یہ پہلے کبھی ہوا، نہ آج ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لائے بغیر نہ دنیا بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ سے دور ہو کر نہ لوگ دنیا اپنی سنوار سکتے ہیں، نہ آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ایک دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے پیچھے تو انسان کی زندگی کا منتہا راحت ہے، وہ راحت چلی جاتی ہے، وہ راحت چھن جاتی ہے، ورنہ وہ اللہ اتارتا ہے، اللہ نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو خیر بجلی کے نہ آنے پر تھوڑی سی میں نے بات کی تھی۔ اس وقت ساری دنیا اپنی جگہ پر منزل سے بھٹک چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے منزل کیا ہے، ہم چل نہیں رہے، اور 4 ارب انسان ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں میں آیا کیوں، میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کیوں پیدا ہوا، میں مر کے کہاں جا رہا ہوں، میری معراج کیا ہے، میری کامیابی کیا ہے، میری ناکامی کیا ہے۔ یہ علم 4 ارب انسان کو ویسے نہیں جانتے۔ کوئی 1 ارب سے قریب مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھے بھیجنے والا اللہ ہے، مجھے مارنے والا اللہ ہے، اور موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا، مٹائے گا نہیں، زندہ کرے گا۔ پھر جہاں اپنے فیصلے سنائے گا، وہیں ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی۔ کامیاب انسانوں کو جنت میں پہنچائے گا، ناکام انسانوں کو آگ میں پھینک دے گا، اور وہاں کی کامیابی کا معیار نیک عمل ہے، روپیہ پیسہ نہیں، اور وہاں کی ناکامی کا معیار نافرمانی، کفر ہے۔ وہ دھن دولت نہیں تو فقر و فاقہ نہیں، یہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں نے آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ترتیب زندگی پر نہیں چل رہے، ہم اپنی چاہتوں کے غلام بن کے چل رہے ہیں۔ وہ جانتے نہیں اس لیے وہ نہیں چل رہے، ہم جانتے ہیں لیکن ہم خواہش کے غلام بن کے چل رہے ہیں۔ منزل سے بھٹکا ہوا راہی کبھی چین نہیں پا سکتا۔ وہ بڑی عالیشان گاڑی میں ہو، اس کے نیچے چمکتی ہوئی سڑکیں ہوں، اور اس پر پھسلتی ہوئی گاڑیاں ہوں، اور اس کے چاروں طرف گل و گلزار ہو، سبزہ زار ہو، آبشار ہو، اگر وہ منزل سے بھٹکا ہوا ہے تو اللہ کی قسم کبھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم جا رہے تھے بیلجیم سے ہالینڈ جا رہے تھے، بیلجیم سے ہالینڈ، تو بہترین گاڑی تھی مقامی دوستوں کی، بڑی عالی شان، بڑی خوبصورت، چاروں طرف خوبصورت نظارے تھے۔ ہم راستہ بھول گئے، ایمسٹرڈیم میں داخل ہوئے، راستہ بھول گئے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں چل رہا۔
2 घंटे हम फिर रहे हैं और हर मंजर पहले से खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन दिल धक धक कर रहा है, उछल उछल के बाहर आ रहा है। क्या मुसीबत है, रास्ता नहीं मिल रहा, अंग्रेजी में कोई जवाब नहीं देता, अंग्रेजी में कोई बोलता नहीं, जानते भी हो तो नहीं बोलते। ये हम ही लोग हैं जो अंग्रेज की गुलामी में रह कर अंग्रेजी बोलना इज्जत समझते हैं, बड़ाई समझते हैं। वो ऐसे बदबख्त हैं, वो जानते भी हो तो भी नहीं बोलते, कोई नहीं पता चल रहा। तो जाहिरी सारा मंजर खूबसूरत, लेकिन हम परेशान कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वो रास्ता हमें नहीं आ रहा। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ। फिर हमें रास्ता मिल गया, मैंने कहा गाड़ी खड़ी करो, कहीं चौक में खड़े हो जाओ, हमारा हुलिया ऐसा है, कोई ना कोई हमें खुद ही आके पूछ लेगा भी आपने कहाँ जाना है। तो ऐसा ही हुआ, हम थक हार के हमने गाड़ी खड़ी कर दी और एक तरफ होके खड़े हो गए। तो थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक अरब आ गया, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहाँ जाना है? हम कहा हमने तबलीगी मरकज जाना है। तो वो तो आपके बराबर में है और हम 2 घंटे वहीं तवाफ कर रहे थे। तो मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब इंसान मंजिल से भटक जाता है तो दिल रुबा, दिल फरेब हो मनाजिर या हौलनाक खौफनाक हो, वो हमेशा उसका अंदर मुस्तर और परेशान होता है। ये ऐसी इंसानी फितरत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। तो जो पूरी जिंदगी की मंजिल भूल चुका हो, वो कैसे मैं मान जाऊं कि वो बड़ा पुरसुकून इंसान है, बड़े चैन से रहने वाला इंसान है और बड़े इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा है? नहीं 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 नहीं, ये तो इंसानी अकल की तौहीन है, ये फितरत इंसान की तौहीन है कि मंजिल से भटके हुए राही को कोई कहे बड़े मौज में जा रहा। एक ही शक्ल है, या पागल हो जाए या नशे में आ जाए। इसीलिए यूरोप और अमेरिका और सारा गैर मुस्लिम वो शराब के नशे में डूबा हुआ है कि वो खुदी में आना नहीं चाहते, वो बेखुद रहना चाहते हैं। जब वो होश में आते हैं फिर लाशऊर बोलता है, क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो? आगे जवाब कोई नहीं। फिर वो सागर पे सागर चढ़ाते हैं, जाम टूटते हैं, पैमाने छलकते हैं और घुंघरू वो छलकते हैं, लेकिन कोई चीज नहीं है जो दिल के तारों को छेड़ सके और कोई ऐसा दुनिया में नुस्खा नहीं है जो इंसान को अंदर की दुनिया में चैन पहुंचा सके। मंजिल पे पहुंचना ही इस इंसान की मुसीबत का, मुश्किल का इलाज है। जब तक इसे मंजिल का नहीं पता, इसका सफर पुरसुकून नहीं हो सकता। एक मोड़ गलत काट लो, तबीयत परेशान हो जाती है। सारी जिंदगी का मोड़ गलत काट ले तो कैसे चैन से चलेगा? एक सड़क गलत ले ले तो ड्राइवर को गालियां देता है, टाइम ज़ाया कर देते, कितने रुपए अन्य मुंह चाहते तुरी जाना। और पूरी जिंदगी की सड़क अगर गलत इख्तियार कर ली तो मैं कैसे मान जाऊं कि ये बड़े चैन में है? मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि एक सड़क के गलत मोड़ काटने पर तो वो झनझना जाता है और पूरी जिंदगी का मोड़ गलत कटा हुआ है। कैसे वो दावा कर सकता है मैं बड़ा खुश हूं? झूठ है, फरेब है, इंसानों को धोखा दिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, इस वक्त सारी दुनिया डामाडोल कश्ती पर सवार है। पेंडे में सुराख, कौछे, बादबान फटे हुए, मौजों में तोगियानी। जब तक कोई माहिर मल्लाह न होगा पतवार को हिलाने चलाने वाला, ये कश्ती किनारे नहीं पहुंच सकती। जाती इल्म, फलसफे, साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है इंसानों को सुख चैन देने में। अल्लाह का क्या पैगाम है, अल्लाह का क्या निज़ाम है? सारी दुनिया को छोड़ो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि जिल्लत तय बतय, मुश्किलात तय दर पे, मसाइब तय हम और जुल्म सितम छा गया है बरसात की घंघोर घटा की तरह और सारी उम्मत, सारी दुनिया में इज्जत खो चुकी है।
قیادت کھو چکے ہیں، راحتیں روٹھ گئی ہیں، آزادی نام کی ہے، تسلط مغرب کا ہے، تسلط غیر کا ہے۔ حکمران ہمیں، اسی میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کو صرف جھنڈے والی گاڑیاں ملی اور کچھ نہیں ہے۔ اس وقت نظام باطل کے ہاتھ میں ہے، کافر کے ہاتھ میں ہے، غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے۔ انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، ملکی مسائل، حکومت کے مسائل اور دن رات کے مسائل، کہیں توپوں کی گھن گرج، کہیں بموں کی بارش، کہیں ہمارے عقائد پہ حملے، کہیں ہمارے دین پر حملہ، کہیں رسالت پہ، کہیں توحید پہ، کہیں کتاب پہ، کہیں قرآن پہ، یہ باہر سے۔ اور اندر میں تو بتاؤں، مجھے خیال آ رہا تھا توہین رسالت پر کتنے جلوس نکلے، یہ ایمان کا مظہر ہے، اگرچہ اس کو سیاسی لوگوں نے اس کا نفع اٹھا لیا، توڑ پھوڑ جلاؤ پھیراؤ، یہ تو کوئی ناموس رسالت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو شرمگیزی ہے، یہ تو شورش پسندی ہے، اپنے ہی گھروں کو آگ لگا دینا، غریب لوگوں کو موٹر سائیکل جلا دینا، بسوں کو آگ لگا دینا، یہ تو سیاسی لوگوں کے وہ ہاتھ میں آ گیا، لوگوں کا جذبہ، نوجوانوں کا جذبہ۔ لیکن میرے بھائیوں اذان پہ 95 لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی؟ میرے نبی نے 23 برس عمل سے دکھایا، قول سے دکھایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک، جعلت قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اقیم فارحنا بہا، اذان دے، اقامت کہ اور مجھے راحت پہنچا، میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا۔ الجفا کل الجفا، ظالم بڑا ظلم ہے کیا؟ النفاق کل النفاق، منافقت کی انتہا، ظلم کی انتہا کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے گلستان کالونی بھری پڑی ہے، فیصل آباد، لاہور، کراچی، ملتان، سندھ، پنجاب، بلوچستان سرحد بھرے پڑے ہیں۔ 100 میں مشکل سے 10 آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 90 آدمی اذان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے، مصلی کی طرف نہ اٹھے۔ انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے؟ یہ تو بڑے گستاخ رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وصیت بھی سنی ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا الصلاۃ، آخری وقت جانے کا، کوچ کا اعلان ہو چکا ہے، اور چند لمحات ہیں، ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی 2 باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلام، غریب، فقیر، مسکین، بیوہ، عاجز، کمزور، ضعیف، ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، زبان کے تیر نہ چلانا، ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو کیا ہوا؟ دونوں نصیحتوں سے کیا عمل ہوا؟ 90% نماز چھوڑ گئے، 10% پڑھتے ہیں، پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ 100 میں 100 گالیاں نکالتا، 100 آدمی 100 کے 100 اپنے نوکر کو گالیاں نکالتا، گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیتے، مالک ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے، سیل مینوں کو گالیاں دیتے، مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ملوں والے اپنے مزدوروں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم، ظلم پیہم، 2 نصیحتیں دونوں کو تار تار کر دیا۔ اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالا، اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی، نہ کسی
دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی کہ سارا ہے مرد عورت سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکرا چکا ہے، ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے، ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے۔ 100% میں سب کو نہیں جانتا، مجھے حالات ملتے ہیں، کوئی ہوں گے، لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں روکتے ہیں، ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی عاشقی ہے؟ آپ نے کہا زکات دو، قرآن بولا زکات دو، قرآن میں 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اکٹھا آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ اکٹھا آیا ہے، اور 82 دفعہ زکات کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 82 دفعہ۔ 100 میں ایک آدمی مشکل سے زکات دینے والا ہے، 100 میں ایک بھی نہیں ہے، کوئی 1000 میں جا کر ایک آدمی ہے جو زکات دیتا ہے، 999 اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے سارا اندر۔ یہ سب گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے اللہ نے کہا عورت سے چھپ جا، اپنے وجود کو چھپا، وہ زینت بن کے باہر آئی۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک ایک حکم دیکھو، میں تو ایک ایک بتا دوں۔ سارے بازار میں بودوں کی دکانیں کھلی ہیں، اور جوا حکومت بھی چلا رہی، عوام بھی چل رہے، اور وہ نمبر خرید کے دعائیں مانگ رہے، یا اللہ میرا نمبر نکال دے، میرا نمبر نکال دے۔ کون سا عشق رسول ہے؟ موسیقی کی محفلیں، ننگے ناچ اسکرین پر، ماں کو ذلیل و خوار کیا، باپ کا گریبان پکڑا، دفتر میں بیٹھنے والا افسر بدجانت ہو گیا، عدل لینے کے لیے بھی مظلوم کو گھر بیچنا پڑے۔ وہ ملک کیسے قائم ہے؟ وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لیے تیار ہو؟ شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا موکل جھوٹا کیس لے کر آیا ہے، پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار۔ جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو، ان کا عشق کیسا عشق ہے؟ جہاں قاضی کے قلم کی گولی لگ رہی ہو، قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ طے کیا جا سکتا ہو، جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوا بنا چکا ہو، وعدے سے پھر جانا اپنی فطرت بنا چکا ہو، پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو، وہ دیش کیوں قائم ہے؟ کیسے قائم ہے؟ آپ تشریف فرما تھے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا، کوئی بول نہ سکا، کوئی پوچھ نہ سکا ہیبت کی وجہ سے۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے، کیا آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے۔ 2 دفعہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے، وہ 2 دفعہ شہید کیا جائے، اور اس کے ذمے لوگوں کا مال ہے، اور وہ لے کر شہید ہو گیا، تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا، یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ سارے بازار میں پیسہ دبا دینا، پیسہ دبا لینا یہ فن بن گیا ہے۔ پیسہ موجود ہوتا ہے، لینے والا آیا ہوتا ہے، کل آوے گی، آج کوئی نہیں، کل آوے گی۔ ایک جھوٹ، ایک ظلم، ایک خیانت، کتنے پے در پے جرم کیے، پے در پے۔ اس سے بڑے گستاخ رسول کون ہوں گے؟ ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے کون ہوں گے؟ تو میرے بھائیو، جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتا ہم پر یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔
میرے اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے، قرآن ہی تو دیکھ لو کہ جب تم پر حالات کی چکی تیز ہو جائے تو کیا کرو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں وقت تو نکل گیا سارا، میں اختصار سے آپ کو قرآن کی چند آیات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہے، 126 دفعہ سنائی ہے، 126 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے، اور قصہ اس سے بھی زیادہ، فرعون کا جہاں نام آیا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تازہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام وہاں بھی وہ قصہ تازہ، جہاں تورات وہاں بھی وہ قصہ۔ قرآن کے 2 سپارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا، باقی سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام چلتا ہے۔ ایک 5واں پارہ ہے اور ایک 14واں پارہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں، باقی سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام مسلسل چلتا ہے۔ اللہ کیا ہمیں سنانا چاہتا ہے؟ سنانا تو ایک دفعہ کافی ہوتا ہے، 28 پاروں میں سنایا، اور ایک سپارے میں کئی دفعہ سنایا۔ ایک سورت ختم ہوئی موسیٰ کے قصے پر، اگلی سورت بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر۔ اس طرح تسلسل کے ساتھ اللہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ تم پر ہمیشہ عروج نہ رہے گا، زوال بھی آئے گا، ذلت بھی دیکھو گے، بھی دیکھو گے، شکست بھی دیکھو گے، فقر بھی دیکھو گے، خنا بھی دیکھو گے، ظالم کا تسلط بھی دیکھو گے، اور عدل والے حکمران بھی دیکھو گے۔ تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس وقت ساری امت پس رہی ہے، طاقت غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو نا، ہم نے تو اسلحہ بھی ان سے لینا ہے، یہ کیا جہاد کریں گے؟ کس بات کا جہاد کریں گے کہ امریکہ صاحب ہمیں توپیں دو، ہم نے تیرے خلاف چلانی، جھنڈا کملا کا کوئی کافر نہیں ہے، وہ اپنے چلے ہوئے کارتوس آپ کو دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حق و باطل کے مار کے روز اول سے سرگرم ہیں، وہ اپنی تلواریں گھڑ کر تمہارے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گا، وہ اپنے ہتھیار تمہیں نہیں دے گا۔ تو اس میں یہ بیچاری فوج کیا لڑے؟ یہ تو کل ہیں 6 لاکھ، یہ 60 لاکھ بھی ہوں، تو یہ اسلحہ تو غیروں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ دو، ہمیں جہاز دو، ہمیں توپیں دو، ہمیں ٹینک دو، ہم نے لڑنا ہے۔ اور آخری لڑائی تو حق و باطل، توحید و شرک، ایک اللہ کو بیٹا کہنے والے، ایک اللہ کا بیٹا بنانے والے، اور ایک اللہ خدا لا شریک ماننے والے، ان میں جوڑ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل کائنات کا سردار ماننے والے، اللہ کے بعد درجہ دینے والے، دوسرے ان کا مذاق اڑانے والے، ان میں جوڑ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ایسے پاگل دیوانے ہیں کہ اپنی فیکٹریوں میں اسلحے تیار کر کے تمہیں دے دیں گے، کیا وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترو؟ ایسا دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمزور ہو تو کیا کرو؟ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا، نتلو علیک من نبأ فرعون و موسیٰ، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق۔ میں تمہیں کہانی سناؤں، میں تم لوگوں کو موسیٰ اور فرعون کی کہانی سناؤں، اس میں سے سبق کس کو ملے گا؟ لقوم یؤمنون، جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ تو اس سے سبق لے سکتے ہیں، باقی کہیں گے ایسے فضول کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون دنیا پہ چھا گیا، جیسے آج کا باطل دنیا پہ چھا گیا، آج کا فرعون دنیا پہ چھا گئے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور سارے اہل زمین کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ وہ بیٹے ذبح کرتا تھا، کوئی فریاد نہ کر سکتا تھا۔ اندازہ لگاؤ کیسا قہر تھا اس کا۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر پا رہا، بیٹیوں کو باندھی بنایا جا رہا ہے، کوئی اف نہیں کر رہا۔ اس موقع پر جب فرعون علا فی الارض، فرعون چھا چکا ہے، آج کا باطل چھا چکا ہے، اور وہ بچیاں بیٹے ذبح کر رہا ہے، ہمارے بیٹے بھی ذبح ہو رہے ہیں، اور ہماری بچیوں کو اٹھا اٹھا کے یورپ کی وادیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔
ہاں میں سنڈیاگو میں گیا، صومال کے لاکھوں انسان بسے ہوئے، صومال کے مومن مسلمان موحد لوگ، ان کا برے سے برا مسلمان پاکستان کے بڑے سے بڑے متقی سے زیادہ دین والا ہے۔ اب دیکھ کے بتا رہا ہوں، ایسے نہیں، دیکھا ہے، پوری نسلیں صومال کی اٹھ کے وہاں چلی گئی۔ چند سال کے بعد وہی ناچ رہے ہوں گے، وہی شرابیں بھی پی رہے ہوں گے، اور ان کی بیٹیوں سے بھی کپڑے اتر چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ ہم نے ارادہ کیا، فرعون ایک ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے، فرعون ایک ٹائٹل ہے، اس کا نام ترانسیس، ہر طاغوتی طاقت فرعون کہلاتی ہے۔ فرعون، آج کے فرعون بھی وہی کر رہے ہیں جو مصر کا فرعون کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایک دعویٰ کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کمزوروں پر احسان کریں۔ دوسرا نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امامت عطا کریں، ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں، ونمکن لہم فی الارض، ہم ان کی زمین میں حکومت کو استحکام دے دیں، قائم کر دیں، ونری فرعون و حامان، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، جنودہما منہم ما کانوا یحذرون، فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو میں تحس نحس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل سے احسان ہوگا، انہیں امامت ملے گی، انہیں وراثت ملے گی، انہیں حکومت ملے گی، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ یہ دعویٰ قرآن نے کیا، یہ دعویٰ اس وقت کیا جب بنو اسرائیل کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جو آج میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ گھروں کو آگ، گھروں کو بلڈوز، اپنے بھی ساتھ شامل، پرائے بھی شامل۔ اوروں کو میں کیا گلا دوں؟ اخبار اٹھا کے دیکھو، روزانہ جو قتل ہو رہے ہیں، امریکہ کے کر رہا ہے، روزانہ جو قتل ہو رہے ہیں فرانس کے کر رہا ہے، روزانہ ہزاروں بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، کون آ کے کر رہا ہے؟ افریقہ والے، آسٹریلیا والے، امریکہ والے، یورپ والے، ہندوستان والے، کہاں کے لوگ ہیں؟ صبح ہر اخبار پکار رہا ہوتا ہے، فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کی بیوی کے ساتھ، فلاں کی ماں کے ساتھ، فلاں کی بہن کے ساتھ۔ آنسو ہی ختم ہو گئے رو 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 کے ان کہانیوں اور ان قصوں کو پڑھ پڑھ کے کہ زنا کرنے والا باہر سے نہیں آ رہا، اسی دھرتی کا وہ چھپتا ہوا کانٹا ہے، اسی دھرتی کا وہ ناسور ہے، اسی دھرتی کا وہ گندا کیڑا ہے جو مسلمان ہو کر مسلمان کی بیٹی کی عزت سے کھیلے۔ باہر سے وہ نہیں آ رہا۔ قتل و غارت کے بازار گرم، پہلے ہم نے ایک دوسرے کو مارا، پھر ہمیں غیروں نے مارا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی بیٹیوں سے زنا کیا، پھر غیروں نے آ کر یہ قدم اٹھایا۔ پہلے ہم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، پھر غیروں نے آ کے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا۔ اپنا گھر مضبوط ہو تو پھر کوئی نہیں اتنی جرأت کرتا کہ اس پہ کمند ڈالے۔ جب دیواریں ٹوٹ جائیں اور چوکٹ اکھڑ جائے اور چولہے ہل جائیں تو پھر چور و چکوں کو جرأت ہوتی ہے، اجڑیا پیا گھر ہے، وڑ جاؤ۔ پہلے ہم اور آپ نے اپنے نبی کی شان کو گھٹایا، پہلے ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کے مرتبے کو گھٹایا، پھر غیر مسلم کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ اس بدبختی تک پہنچا اور اس جسارت تک پہنچا۔ میرے بھائیو پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو، ہم سب شریک ہیں جرم میں۔ ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی۔ یہ حفاظت کوئی جلسوں سے ہوتی، کوئی جلوسوں سے ہوتی، یہ تو عمل سے ہوتی ہے، یہ تو زندگی سے ہوتی ہے، تو قول و فعل سے ہوتی ہے، یہ چیزوں سے نہیں ہوتی۔ یہ عمل ہے، عمل۔ دمشق فتح ہوا، کیسر بادشاہ کی جو بیٹی تھی
وہ دمشق کے گورنر کی بیوی تھی، شہر فتح ہو، مال غنیمت میں کیسر کی بیٹی آئی، خالد بن ولید کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً 400 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور اس کی بیٹی کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کے سارے ساز و سامان باندھی خدام کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اسے روم کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤ۔ انطاکیہ جو روم کا کیپٹل تھا سردیوں کا، استنبول تھا گرمیوں کا، تو رومن امپائر کا بادشاہ وہ سردیاں گزارتا تھا انطاکیہ اور گرمیاں گزارتا تھا استنبول میں، تو وہ اس وقت کیسر اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ تو جب یہ پہنچی اس کی بیٹی وہ مسلمانوں کی پناہ میں، بتا دینا اپنے باپ کو ہم عزت داروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ جب کیسر نے سنا اپنی بیٹی سے ماجرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، اور تم دیکھ لو گے کہ ان قریب وہ میرے اس تخت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور اللہ نے دکھایا، اور خالد بن ولید ہی اس کے تخت پہ جھنڈا گاڑنے والا شاہ سوار تھا اور سالار تھا۔ اسی دھرتی نے دیکھا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں اس قوم کے بادشاہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ چین حضرت عثمان کے زمانے میں ایران کی سلطنت ٹوٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی، اور ایران کا آخری بادشاہ یزدجرد وہ بھاگا اور رے پہنچا، رے آخری سہارا تھا ان کا اس طرف، تو اس نے ایران چین کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا کہ میری مدد کرو، میرا مسلمانوں سے مقابلہ ہے۔ اس بادشاہ نے پوچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہر جگہ تم زیادہ تھے وہ تھوڑے، تو یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ فتح پا رہے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کیسے لوگ ہیں؟ میں کچھ سوال کروں گا، پوچھو۔ کا وعدے کے کیسے ہیں؟ کا سچے ہیں۔ وعدے کے کیسے؟ سچے ہیں۔ ان کا عدل کیسا ہے؟ کا ان کا سردار بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کا ان کا جو نبی آیا تھا اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کا کرتے ہیں۔ کا جن چیزوں سے اس نبی نے روکا تھا اس کو چھوڑتے ہیں؟ کا چھوڑتے ہیں۔ تو اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، تیری مدد کو بھیجوں تو پہلا دستہ ایران میں ہوگا اور آخری دستہ ابھی چین میں ہوگا، لیکن جو صفات مجھے بتائی گئی ہیں ان صفات کے لوگوں سے ٹکر مت لو، اگر یہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ہٹا دیں گے، انہیں ہلا دیں گے، انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ نے اعلان کیا میں بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتا ہوں، انہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، امامت دینا چاہتا ہوں، وراثت دینا چاہتا ہوں، حکومت دینا چاہتا ہوں، فرعون کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی طاقت کو، اس کے لشکروں کو، اس کی وزارت اور حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان، یہ دعویٰ، پہلے اس کی کہانی مختصر، پھر دعویٰ، پھر طریقہ کیا اختیار کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ، دعوے کے ساتھ اس کہانی کا جوڑ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہو رہا ہے؟ فرعون ہلاک ہوگا، بنی اسرائیل کامیاب ہوں گے، اور آگے کہانی کیا سنائی جا رہی؟ اے موسیٰ کی اماں، موسیٰ کو دودھ پلا۔ جوڑ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جب دعویٰ کرتا ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، ایمان والے کامیاب ہوں گے، لہذا اے ایمان والو چلو تلواریں لے کر باہر آ جاؤ اور اپنی فوجیں لے کر باہر آ جاؤ، جس حال میں بھی باہر آ جاؤ، میں فرعون کو غرق کر دوں گا۔ نہیں، کیا کہانی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، 5 باتیں ہیں اور آگے کہانی کیا ہے؟ اے موسیٰ کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، آ جائیں گے فرعون اسے مارنے کے لیے تو اس وقت اس کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دینا، أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دینا۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر 2 کیفیتیں آئیں، ایک خوف آیا، پانی میں ڈال دوں گی،
اور تم مر جائے گا، ڈوب جائے گا یا کوئی پکڑ کے ذبح کر دے گا. اور دوسری کیفیت پیدا ہوئی ہے میرا لال مجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا کیا جانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اس کے قتل کا خوف نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر. ان رادوہ الیک، واپس تیری گود میں لاؤں گا. وجعلوہ من المرسلین، اور میں اسے اپنا رسول بناؤں گا. دونوں باتیں تو دیکھ لے گی. اس کہانی کا اوپر والے دعوے سے کیا جوڑ ہے؟ پھر آگے ساری کہانی اللہ نے سنائی کہ پھر وہ فرعون کے گھر میں گئے، پھر اس کے قتل سے بچایا، پھر اس کی ماں کے پاس پہنچایا، پھر وہاں جوان ہوئے، پھر انہوں نے قبطی کو مارا، پھر وہاں سے وہ بھاگے، پھر وہ چلے گئے مدین، چلے گئے اردن. مدین اردن میں گیا ہوں اس علاقے میں، تو وہ کنواں بھی ابھی تک کھڑا ہوا جس میں وہ پانی کھینچ کھینچ کے پلایا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں بھی موجود ہے. پھر وہاں سے مدین کا قصہ سنایا، پھر شادی کا قصہ سنایا، پھر واپس چلنے کا قصہ سنایا، پھر کوہ طور پہ پہنچایا، پھر نبوت کا اعلان فرمایا. یہ سارا قصہ کہانی سنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ اللہ کی ایمان لے اور جاؤ. فرعون زمین پہ ظلم اور فساد مچا رہا ہے. ہم ذلت میں ہیں، ہم پستی میں ہیں، ہم ہلاکت میں ہیں. آج کا فرعون چھایا ہوا ہے، آج کے قارون چھائے ہوئے، آج کے حامان چھائے ہوئے. یاد رکھنا ہے جلسے جلوسوں سے کوئی نہیں ختم کر سکتا. یہ اسی طرح ختم ہوں گے جیسے میرے اللہ نے طریقہ بتایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، آگے چمکتی آگ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، سرد رات ہے، اندھیرا ہے، راستہ بھٹکے ہوئے. او اجد علی النار ہدا، ہدا کا لفظ بتاتا ہے راستہ بھول گئے. آتیکم منہا بقبض، قبض کا لفظ بتاتا ہے رات اندھیری ہے. لعلکم تفصلون کا لفظ بتاتا ہے سردی شدید ہے. وہ تو خیر میں گیا ہوں، بڑی سرد جگہ، اتنی برف تھی جب ہماری جماعت میں گزر رہی تھی تو بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا موسیٰ انی انا ربک. پہنچے، آگے ایک درخت ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے. تھوڑی دیر تو خیال نہیں کیا کہ کوئی چنگاری گرے گی، اٹھاؤں گا لے جاؤں گا، لیکن پھر کیا غور کیا، کیا دیکھا کہ آگ تو ہے پر چنگاری کوئی نہیں. آگ تو ہے پر درخت سبز کا سبز ہے، جل تو رہا ہے اور پتے ہرے، ڈالیاں ہری، پھل اسی طرح، پھول اسی طرح. یہ کیسی آگ ہے جو جل بھی رہی ہے اور درخت سبز کا سبز ہے؟ تو پھر تھوڑے سے گھبرائے. پہلے تو انتظار کرتے رہے کوئی چنگاری گری تو اٹھاؤں. جب چنگاری نہیں گری پھر غور سے دیکھا کیا ماجرا ہے. اور درخت میں سے آگ ہے اور اس کی لپٹیں اور شعلے ہیں اور درخت سرسبز ہے. اسی گھبراہٹ میں ہے کہ ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے. فاخلع نعلیک، جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے. وانا اخترتک، تیرا انتخاب ہو چکا ہے. فاستمع، غور سے سن، لما یوحیٰ، جو ابھی کہا جائے گا. پچھلا چھوڑ دے خیال کہ بیوی درد ذہ میں ہے اور میں راستہ بھٹ گیا ہوں. غور سے سن جو ابھی کہا جا رہا ہے. کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں ایک اکیلا اللہ. فاعبدنی، فرعون کو ہلاک کرنے کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. او بھائیو، ٹوٹے گھر کو بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے. ٹوٹا گھر چھت سے نہیں شروع ہوتا. ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہماری بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں. ہمیں شروع سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے قرآن نشاندہی کر رہا ہے. تب اس ذلت سے نکل سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکل سکتے. اور یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا. ناموس رسالت پر ظلم و ستم ہو گیا اور ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا. تو ظلم و ستم ہے. یہ تو کوئی عقل مند نہیں اس کو تسلیم کر سکتا.
سوائے اس کے جس کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہو اقتدار کی حوث کی. فاعبدنی، بندگی میری ہوگی. سب سے اعلیٰ نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری. اصل جہان آخرت ہے. ان الساعۃ آتیہ، تیرے سامنے نہیں. اکاد اخفیہا، چھپایا ہوا ہے. کیوں چھپایا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی. اس دن میں آؤں گا اور جنت کے والوں کو جنت، جہنم والوں کو جہنم دے کر بتاؤں گا کہ یوں کھرے اور کھوٹے کا حساب ہوتا ہے، یوں زانی اور پاک دامن جدا ہوتا ہے، یوں مجرم اور محرم جدا ہوتا ہے، یوں ظالم اور مظلوم جدا ہوتا ہے، یوں عدل والا اور خیانت والا جدا ہوتا ہے، یوں تقوی والا اور بدماشی والا جدا ہوتا ہے. یہاں سب اکٹھا چلتا ہے. ایک دن آ رہا ہے جس دن تیرا رب آئے گا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. کہیں تو آخرت سے غافل نہ ہو جائے لوگوں کے پیچھے چل کے. وما تلك بيمينك يا موسى، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں. احش بها على غنمی، پتے جاڑتا ہوں. ولی فیہا معارض اخرى، میرے اور بھی بڑے کام ہیں. قال القها یا موسیٰ، اسے پھینک دے. فالقاها، انہوں نے پھینکا. فاذا حیۃ تسعى، وہ پھنکار کا بل کھاتا. سام بھی بنا زہریلا، اشتہا بنا لمبا چوڑا. جان فرتیلا سام، جان زہردار. حیا لمبا چوڑا ثوبان، تین قسموں کے ساتھ وہ بنا. موسیٰ علیہ السلام بھاگے. واللہ ہاربا، ایسا بھاگے کہ ولم یوقف، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں رفتار نہ ٹوٹ جائے. رفتار کے ٹوٹنے سے آدمی پکڑا جاتا ہے. اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ، اسے کچھ نہ کہے گا. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے واپس اسی شکل میں لوٹاؤں گا. کہ نہیں یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. پکڑ تو مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ کا انک من الآمنین، میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے، ضامن ہوں. کپڑا تھا ہاتھ پر یوں لپیٹا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا کہیں کاٹ نہ لے. کیا یہ تمہیں بچا لے گا؟ کہنے کے ڈر لگتا ہے. کہ تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں. کھینچ تو سارا تمہیں نکل گیا، تو کپڑے پہ رو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ڈرتے ڈرتے ایسے اپنی انگلیاں آگے کی، خوف زدہ تھرکتی ہوئی، کامتی ہوئی. ایک انگلی نے چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا بنا کے اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا. موسیٰ تیرا اللہ سب کچھ ہے. آج فرعون سانپ کی طرف پھنکار رہا ہے. سمجھو کیا حکمت ہے. آج سانپ کی طرف فرعون پھنکار رہا ہے. تیری ایک انگلی کے لگنے کی دیر ہے، حقیر ڈنڈا ہو کر دبا تیرے سامنے آ پڑے گا. لہذا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جا فرعون کو تبلیغ کر اور دعوت دے. ساری دنیا سے باطل کو توڑنا ہے تو دائی بنو، مبلغ اسلام بنو. جلسے مت کرو، جلوس مت نکالو، اپنی طرف لوٹو. طاقت کا رخ اپنی طرف کرو. توبہ کرو، توبہ کرو. زنا سے، شراب سے، جھوٹ سے، ظلم سے، گالی سے، موسیقی سے، جوئے سے، بدجانتی سے کتنے گناہ گنواؤں جو ساری امت میں کینسر کی طرح پھیلے ہوئے. طاقت کا رخ اپنی طرف ہمیں موڑنا پڑے گا. ہم توبہ کریں اور ساری دنیا کو دعوت دیں. پھر میرا اللہ خود ان کو